آج ہماری گفتگو نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد بلند آواز سے جو آمین بعض غیر مقلدین کے ہاں یہ ان کا عقیدہ ہے کہ وہ اس کو بآواز بلند آمین کو دوران نماز سورہ فاتحہ کے بعد بلند آواز سے آمین کہنے کے قائل ہیں۔ تو ہم اہل سنت ہمارے ہاں یہ چیز نہیں ہے، تو اس بارے میں مخالفین کے اعتراضات کا بھی انشاءاللہ رد کریں گے، اور اس سے قبل جو ہم دوران نماز سورہ فاتحہ کے بعد آمین بآواز بلند نہیں کہتے تو ہمارے پاس جو دلائل ہیں وہ میں آپ کو سنانے والا ہوں۔ حاضرین محترم، سب سے پہلے تو یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ صحیح بخاری شریف جلد نمبر 1 یہ روایت موجود ہے کہ عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا امن الامام فامنوا فانه من وافق تأمین الملائکۃ غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ یہ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے جلد نمبر 1۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، اس لیے کہ جس شخص کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو گئی تو پھر کیا ہوگا؟ غفر له ما تقدم من ذنبہ، فرمایا اس کے سابقہ گناہوں کی مغفرت کر دی جائے گی۔ یہ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے جو میں نے آپ کو سنائی، کہ جس میں فرمایا کہ جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین سورہ فاتحہ کے بعد جو ہے آمین کہو، اور جس شخص کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو گئی تو پھر کیا ہوگا؟ اس کے سابقہ گناہوں کی مغفرت ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، اب یہاں اس روایت میں سورہ فاتحہ کے بعد آمین کہنے کا ذکر ہے۔ ٹھیک ہے، اب آمین بلند آواز سے کہیں یا آہستہ؟ ٹھیک ہے، اب اس حدیث پاک سے آمین آہستہ کہنا ہی سنت ثابت ہوا، کیونکہ حدیث شریف میں یہ کہا گیا کہ اس طرح آمین کہو جس طرح فرشتے آمین کہتے ہیں، یعنی کہ فرشتوں کی آمین کے موافق تمہاری آمین ہو، یعنی کہ جس طرح فرشتے کہتے ہیں اس طرح آمین کہنے کا ذکر ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فرشتوں کی آمین بلند آواز سے ہے یا آہستہ آواز سے؟ تو فرشتوں کی آمین یارو آہستہ ہوتی ہے، فرشتوں کی آمین آہستہ ہوتی ہے۔ تو جب فرشتوں کی موافقت ہم اگر چاہتے ہیں آمین میں تو ہمیں بھی آمین آہستہ کرنی پڑے گی، تبھی ہماری آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہوگی، اور جب موافق ہو جائے گی تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت ہمارے سابقہ گناہوں کی مغفرت فرما دے گا۔ اب یہ تو آپ نے آمین کا ذکر سن لیا، اب آگے بات ہے بلند آواز سے یا آہستہ آواز سے۔ آمین کے تو ہم بھی قائل ہیں، آمین کہنی چاہیے، وہ بھی قائل ہیں۔ بات اور بحث یہ ہے مخالفین کی کہ آیا کہ بلند آواز سے کہیں یا آہستہ؟ تو اب ہمارا چونکہ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ آمین سورہ فاتحہ کے بعد آہستہ کہنی ہے، تو اب اس پر میں سب سے پہلے جامع ترمذی شریف اور ابو داؤد شریف کی روایت پیش کر رہا ہوں کہ حضرت علقمہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھا تو پھر کیا کیا؟ آپ نے آہستہ آمین فرمائی۔
غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھا تو آپ نے آہستہ آمین فرمائی۔ تو اب یہ جامع ترمذی شریف کی روایت ہے اور ابو داؤد شریف میں بھی موجود ہے۔ حضرت علقمہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد آگے چلیے، اب اس حدیث پاک سے صراحتاً ثابت ہوا کہ سورہ فاتحہ کے بعد جو ہے وہ آمین کہنا، آمین آہستہ کہنی چاہیے، اور کہنا بھی سنت صحابہ بھی ہے اور سنت مصطفیٰ بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب حضرت یہ جو حدیث سنا رہا ہوں اب یہ امام احمد، طبرانی شریف، دارقطنی یہ روایت موجود ہے۔ حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضور علیہ السلام کے ساتھ نماز ادا فرمائی، نماز ادا کی اور اپنی آواز آمین کے دوران آہستہ رکھی۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ حضرت وائل ابن حجر سے روایت ہے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا فرمائی۔ جب حضور علیہ السلام فلما بلغ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین قال آمین واخفا صوتہ، واخفا کے الفاظ ہیں اس روایت میں۔ فرمایا جب حضور علیہ السلام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہی اور آمین اور اپنی آواز آمین کے دوران آہستہ رکھی۔ وَأَخْفَى بِهَا صَوْتَهُ، قال آمین وَأَخْفَى بِهَا صَوْتَهُ، آپ نے اپنی آواز کو آمین کے دوران آہستہ رکھا۔ ٹھیک ہے، اب آگے چلیے، یہ کتاب الآثار میں یہ روایت موجود ہے۔ کتاب الآثار میں فرمایا حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ امام چار چیزیں جو ہے وہ آہستہ کہے، ثنا، تعوذ اور بسملہ اور آمین۔ ثنا آہستہ پڑھی جاتی ہے، امام آہستہ پڑھتا ہے، حدیث میں حکم ہے آہستہ پڑھو۔ چار چیزیں فرمایا امام آہستہ پڑھے، سورہ فاتحہ، اعوذ باللہ، تعوذ اور تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور آخر میں فرمایا آمین، آمین بھی آہستہ کہے۔ اب اس حدیث پاک سے بھی یہ بات واضح ہو گئی کہ جس طرح اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ثنا سبحانک اللہم آہستہ کہنا سنت مصطفیٰ اور سنت صحابہ سے ثابت ہے، اسی طرح آمین کہنا بھی سنت مصطفیٰ اور سنت صحابہ سے ثابت ہے۔ ٹھیک ہے، اب آگے چلیے، اسی طریقے کی روایت یہ امام عینی شرح ہدایہ میں انہوں نے بھی یہی لکھا کہ امام جو ہے وہ چار چیزیں آہستہ کہے۔ وہ روایت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ امام جو ہے وہ چار چیزیں آہستہ کہے اور ان میں ایک آمین بھی ہے۔ امام عینی شرح ہدایہ۔ اب یارو آگے چلیے، امام طبرانی تہذیب الآثار طحاوی شریف میں بھی، اور حضرت وائل ابن حجر فرماتے ہیں کہ حضرت عمر اور حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا بسم اللہ شریف اور آمین میں جہر یعنی اونچی آواز نہیں کیا کرتے تھے۔ تو ان تمام احادیث سے یارو یہی ثابت ہوا کہ جب امام والضالین کہے اور آمین کہے تو آپ نے بھی آمین کو آہستہ کہنا ہے اور امام بھی آہستہ کہے گا، جیسا کہ حضرت عمر اور حضرت علی کے عمل سے ثابت ہے کہ وہ بھی جب آمین میں جہر نہیں کرتے تھے اور نہ ہی بسم اللہ شریف میں۔ اب یارو مخالفین کے چند اعتراضات ہیں، ویڈیو لمبی نہ ہو جائے میں اس لیے اختصار کے پیش نظر میں ان کے جو اعتراضات ہیں ان کا ہم رد کریں گے۔ سب سے پہلے وہ ترمذی شریف کی روایت پیش کرتے ہیں، حضرت وائل ابن حجر سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ولضالین پڑھا اور آمین پھر آپ نے فرمایا اور اپنی آواز کو اس پر بلند کیا، معلوم ہوا کہ آمین بلند آواز سے کہنا سنت رسول ہے،
یارو بات یہ ہے کہ اس حدیث پاک کا ترجمہ غلط کیا گیا ہے۔ اس حدیث میں لفظ مد ارشاد ہوا ہے، لفظ مد، اور انہوں نے غلط ترجمہ کیا۔ مد سے مد کا معنی بلند کرنا نہیں، آواز کو بلند کرنا نہیں ہے مد کا معنی۔ مد کا معنی ہے کھینچنا، لمبا کرنا، لونگ کرنا، یہ مد کا معنی ہے، کھینچنا۔ اور انہوں نے معنی غلط کیا کہ بلند آواز سے نہیں بلکہ اس کو کھینچ کر پڑھا۔ مد کا معنی ہے کھینچنا، تو آمین کو کھینچ کر پڑھا، نہ کہ بلند آواز سے۔ تو یہ آپ کی دلیل غلط ہے، آپ نے ترجمہ ہی غلط کیا۔ اسی طریقے سے اب ایک روایت اور پیش کرتے ہیں۔ اب یہ جو روایت آپ کو پیچھے سنائی، یہ ترمذی شریف کی روایت ہے، یہ انہوں نے دلیل بنائی، اور اس میں لفظ مد ہے، ترجمہ انہوں نے غلط کیا جیسے میں نے آپ کو بتایا۔ تو اب آگے چلیے، تو اگر ترجمہ درست کیا جائے تو پھر یہ حدیث ہمارے خلاف نہیں ہے۔ آگے چلیے، اب ابو داؤد شریف میں حضرت وائل ابن حجر سے روایت ہے، یہ اب دوسری روایت ہے مخالفین کی، دوسرا اعتراض ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بھئی ابو داؤد شریف میں حضرت وائل ابن حجر سے روایت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب فرماتے ولضالین تو فرماتے تھے آمین، اور اس میں آواز شریف بلند فرماتے تھے۔ ٹھیک ہے، اب اس کا مختصر جواب یہ ہے، مختصر، کہ حضرت وائل ابن حجر کی اصل روایت جو ہے نا اس میں مد کا لفظ ہے، ٹھیک ہے، جیسا کہ ترمذی شریف میں وارد ہوا، جو پیچھے روایت آپ کو میں نے اس سے پہلے سنائی کوٹ کی، اس میں لفظ مد ہے، ٹھیک ہے، جو اصل روایت ہے حضرت وائل ابن حجر کی۔ تو ترمذی شریف میں وارد ہے لفظ مد، جس کے معنی ہے کھینچنے کے، تو اس لیے یہ بھی جو ہے آپ کی دلیل نہیں ہے، کیونکہ اس میں اصل روایت جو ہے حضرت وائل ابن حجر کی، اس میں لفظ مد ہے، اور مد کا معنی ہے کھینچنا، نہ کہ بلند کرنا۔ اب ایک بات اور اس حدیث پر دوسری بات یہ کہ ترمذی اور ابو داؤد کی روایتوں میں نماز کا ذکر نہیں ہے۔ یہ جو ابھی مخالفین نے روایت پیش کی نا ابو داؤد شریف والی، یہ بھی، اور پیچھے ترمذی شریف کی، یہ دونوں روایتوں میں نماز کا ذکر نہیں ہے کہ نماز کے دوران سورہ فاتحہ کے بعد حضور علیہ السلام نے آمین بآواز بلند کہی، ٹھیک ہے، اور اس میں تو ویسے ہی انہوں نے معنی غلط کیا نا۔ اور اس میں اگر اس حدیث کو لیتے ہیں تو اس میں بھی جو ہے وہ اس میں نماز کا ذکر نہیں ہے کہ دوران نماز یہ سب کچھ ہوا، ٹھیک ہے۔ یہ تو ادھر بات مختصر ہے، قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قرأ وللضالین قال آمین ورفع بها صوتہ۔ اب یہ اصل روایت میں ورفع کے الفاظ نہیں ہیں، وہاں مد کے الفاظ ہیں کہ کھینچنا، اس سے کھینچنا مراد ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں نماز کا ذکر نہیں ہے کہ یہ سب کچھ نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد کہا بلند آواز سے، اس میں یہ چیز نہیں ہے، صرف حضور علیہ السلام کی قراءت کا ذکر ہے کہ قراءت کی اور اس کے بعد آمین کہا۔ تو اس میں نماز کا ذکر نہیں ہے جناب کہ نماز میں یہ سب کچھ ہوا۔ تو یہ مختصر میں نے جواب دیا۔ اور آگے ایک روایت وہ اور پیش کرتے ہیں ابن ماجہ شریف کی، مخالفین کے حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ جب حضور علیہ السلام غیر المغضوب علیہم ولا فرماتے تو آمین کہتے، یہاں تک کہ پہلی صف والے سن لیتے تو مسجد گونج جاتی تھی، ہاں مسجد گونج جاتی تھی۔ اس حدیث میں کسی تعویل کی گنجائش نہیں، یہاں تو مسجد گونج جانے کا ذکر ہے، ٹھیک ہے۔ وہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ بھئی اس حدیث میں کوئی کسی تعویل کی گنجائش نہیں ہے، اس میں تو لفظ گونج جانے کی، گونج مسجد گونج جانے کا ذکر ہے۔ تو یارو گونج بغیر شور پیدا نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، گونج جو ہے بغیر شور کے پیدا
نہیں ہوتی۔ تو یہ حدیث پاک جو آپ پیش کر رہے ہیں یہ کثیر احادیث مشہورہ اور قرآنی آیت کے خلاف ہے۔ وہ کیسے؟ مشہورہ احادیث تو میں نے آپ کو کوٹ کر دی، ٹھیک ہے۔ اب قرآنی آیت یہ ہے کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا یہ قرآن مجید کی آیت ہے، فرمایا اپنی آوازوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچا نہ کرو۔ تو اب یہ آپ ادھر کہہ رہے ہیں کہ مسجد گونج جاتی تھی، جب مسجد گونجتی تھی ہر شخص چیخ کر با آواز بلند آمین کہتا تھا، تو پھر وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے ان کی آوازیں بلند ہو جایا کرتی ہوں گی، تو پھر یہ تو قرآن کے خلاف بات آ رہی ہے، یہ بات قرآن کریم کے صریح مخالفت ہوئی۔ تو جو حدیث قرآن کے مخالف ہو وہ قابل عمل نہیں ہوتی۔ اب وہ ایک اعتراض اور کرتے ہیں۔ ابو داؤد شریف کی ایک روایت پیش کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، حضور علیہ السلام جب سورہ فاتحہ سے فارغ ہوتے ہوتے تو قال آمین حتی یسمع من یلیہ من الصف الاول۔ ہاں، اب صف الاول کی بات آ گئی، پہلے مسجد گونج جاتی تھی، اب صف اول کی بات آ گئی۔ اس کا ترجمہ سماعت فرما لیں۔ فرماتے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام سورہ فاتحہ سے فارغ ہوتے تو قال آمین، اس طرح آمین کہتے کہ یسمع من یلیہ من الصف الاول، آمین اس طرح کہتے کہ صف اول میں جو آپ کے قریب ہوتا وہ سن لیتا۔ اب دیکھیے، تو دوسری روایت جو مخالفین نے پیش کی اس میں فرمایا کہ مسجد گونج جاتی تھی۔ بھئی جب گونج جاتی تھی تو ادھر یہ روایت جو آپ پیش کر رہے ہیں تو اس میں ہے کہ قریب ہوتا، جو قریب والے ہوتے وہ آپ کی آواز سن لیتے۔ کیا مطلب؟ یعنی جو پیچھے والے قریب والے 3-4 ہوتے ہیں وہ۔ اب موصوف کو میں کہنا چاہوں گا کہ یہ حدیث آپ کی پیش کردہ حدیث کے جو ہے وہ خلاف ہے، یہ تو خود آپ کی پیش کردہ حدیث کے خلاف ہے، کیونکہ ایک طرف آپ نے حدیث پیش کی کہ مسجد گونج جاتی تھی اور ادھر آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے وہ صف اول والے صرف وہ صف قریب جو ہوتے، جو زیادہ قریب ہوتے وہ سن لیتے۔ تو 2-3 آدمی کا ذکر ہے سننے کا۔ اب ایک جواب، دوسرا جواب بڑا اہم ہے، وہ یہ کہ اس حدیث کی سند جو ہے، سند چلتی ہے نا، اس نے اس سے روایت کیا، یہ جو سند ہے اس میں بشیر بن رافع آ رہا ہے، بشیر بن رافع آ رہا ہے، اسے امام ترمذی نے کتاب الجنائز میں اور حافظ ذہبی نے میزان میں سخت ضعیف قرار دیا ہے، سخت ضعیف قرار دیا ہے۔ احمد نے تو منکر الحدیث کہا، منکر الحدیث کہا، اور ابن معین نے ان کی روایت کو موضوع قرار دے دیا، جھوٹی من گھڑت، اور امام نسائی نے اسے قوی نہیں مانا، لہٰذا یہ حدیث سخت ضعیف ہے، قابل عمل نہیں ہے۔ یہ مختصر میں نے آمین کے عنوان پر خطاب کیا۔ خلاصہ کلام یہ ہے، احادیث مشہورہ سے یہ بات ثابت ہے، سنت مصطفیٰ سے یہ بات ثابت ہے، اور ہم نے جو احادیث پیش کی وہ نماز کے دوران کی بات ہے کہ نماز میں جب وَلَضَّالِّينَ پڑھتے تو با آواز بلند آمین نہیں بلکہ آہستہ آمین کہتے تھے۔ تو یہی ہمارا اہل سنت کا موقف ہے کہ جب امام سورہ فاتحہ ختم کرے اور آمین جو ہے وہ امام بھی دل میں کہے گا اور آپ نے بھی دل میں کہنی ہے، آمین کہنا ہے، آواز بلند نہیں ہونی چاہیے۔ یہ سنت مصطفیٰ کے خلاف ہے، سنت صحابہ کے خلاف ہے، اور جو اعتراضات کرنے والوں نے جو حدیثیں پیش کی اس کا ہم نے مختصر طریقے سے آپ کو جواب دیا۔ اب بات آپ کے سامنے ہے، اللہ پاک ان لوگوں کو
غیر مقلدین کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔